ہو سکتا ہے جو تمہیں چاہیے وہی تمہارا صلہ ہو۔ تمہاری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہی ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسماں اسی کا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ میرا رب ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے اوپر اے انسان، کیونکہ رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے مٹی بنا دیے۔ میری ذات خاک سہی پر میرا رب تو کریم ہے نا۔ جانتے ہو خوش قسمتی کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تمہاری دعاؤں پہ کن کر دے گا۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہ وہ ذات ہے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوسی کا کوئی حق نہیں۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ جس کا اللہ ہو اس مخلوق کو بھلا کن کی کیا فکر۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ وہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بے شک اللہ دعا کا بہترین قبول کرنے والا ہے۔ اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اب کن پاس اب مایوسی کے دن ختم کر دے گا وہ رب۔ یا اللہ میری مدد فرما، میری مشکلیں دور فرما، زندگی کو سکون عطا فرما، دکھ درد رنج سب ختم کر دے۔ اے ہمارے رب مانگنا سکھا دے صرف خود سے، کیونکہ تیرا در ہی تمام دروں سے افضل ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مجھے اس وقت شرمندگی محسوس ہوئی جب میرے رب نے مجھے ہی سجدے میں معاف کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دلوں کی خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔